جی آواز آ رही ہے آپ لوگوں کو؟ ایک بار کنفرم کر دیجیے گا پلیز. آواز اور بورڈ دونوں کلیئر ہیں؟ ایم ڈی انصار، ملکہ یاسمین، صبا شیخ، مسکان خان، یہ بچے مجھے ابھی تک دکھائی دیے ہیں، اور عاقب خان. چلیے پھر آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ شاعری صنف کو جو ہے وہ مکمل کر چکے، لیکن آج جو ہے وہ کچھ بچے نئے بھی جڑے ہیں، تو ان کے لیے پہلی کلاس ہے، اور تمام بچوں کے لیے یہ پہلی کلاس ہے. ہم لوگ جب اردو ادب کو پڑھتے ہیں، اردو ادب کو، تو اسے دو ادوار میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہمارا شاعری، اور ایک ہوتا ہے ہمارا نثر. ٹھیک ہے. اور اسی پر ایک صنعت ہے جس کو ہم کہتے ہیں لف و نثر. یہ آپ کی ضرور آئے گی جب آپ اے ایم یو کی تیاری کر رہے ہوں گے. لف و نثر، کیونکہ صنعت کے جو سوال ہیں زیادہ تر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں زیادہ تر. ٹھیک ہے. لف کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، اور نثر کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، یا کہہ سکتے ہیں پھیلاؤ. تو اسی لیے ہم لوگ جو آج کی کلاس کریں گے وہ ہم کریں گے نثر کے حوالے سے، یعنی کہ پھیلاؤ کے حوالے سے. اب یہ پھیلاؤ کتنا بڑا ہے اس پہ ہم لوگ جو ہے وہ نظر ثانی کریں گے. جیسے اگر ہم بات کریں اردو نثر، اردو نثر کو بھی دو ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے ماہرین نے. ایک ہوتا ہے افسانوی نثر، جسے ہم لوگ مرکزی نثر بھی کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے غیر افسانوی نثر. غیر افسانوی نثر جسے ہم لوگ ضمنی نثر بھی کہتے ہیں. مرکزی کا مطلب ہوتا ہے مین پارٹ ہونا، اور ضمنی کا مطلب ہوتا ہے سہایک ہونا یا سپورٹ ہونا. سہایک ہونا یا کس کا سپورٹ کرنا. اب جب ظاہر سی بات ہے جب ہم لوگ کسی دو چیز پہ نظر ثانی کرتے ہیں تو اس میں جو مین ہوتا ہے ہم لوگ اسی پر کیا کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، یا اسی کو ہم لوگ جو ہے وہ پہلے پڑھتے ہیں. تو یہ جو ہماری مرکزی نثر ہے جسے ہم لوگ افسانوی نثر کہتے ہیں، یہ چار اصناف پر یا چار چیزوں پر کیا ہے، مبنی ہے. جس میں سب سے پہلے یا سب سے قدیم صنف جو مانی گئی ہے وہ مانی گئی ہے کس کو، داستان کو. کس کو مانی گئی ہے، داستان. داستان کے بعد ہمارا آتا ہے ناول. ناول کے بعد ہمارا آتا ہے افسانہ، اور افسانے کے بعد آتا ہے ہمارا ڈرامہ. ٹھیک ہے، ڈرامہ. تو یہ کیا ہے، یہ چار مرکزی اصناف ہے نثر کی: داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ. یہ آپ کو جو ہے وہ زمانی ترتیب سے بھی کیا کرنی ہے، یاد رکھنی ہے. داستان سب سے قدیم، اس کے بعد ناول، اس کے بعد افسانہ، اور اس کے بعد ڈرامہ. تو یہ کیا ہے، یہ مرکزی نثر ہے، یعنی کہ یہ افسانوی نثر ہے. اسی کے بعد اس کا جو سپورٹ میں آتا ہے، یہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں غیر افسانوی نثر. غیر افسانوی نثر یہ ہے ہماری خود نوشت. اس کے بعد سوانح. خود نوشت ہوتی ہے جو انسان اپنی آتم کتھا یا اپنی بات خود لکھتا ہے. سوانح وہ جو انسان کسی دوسرے شخص کی کیا لکھتا ہے، آپ بیتی لکھتا ہے، یا اس کی حالات زندگی لکھتا ہے. خود نوشت، سوانح، اور اسی کے ہم پلہ آتا ہے کیا، خاکہ نگاری، یا جسے ہم لوگ کہتے ہیں خاکہ. خود نوشت، سوانح اور خاکہ، یہ تینوں جو ہے وہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، یعنی یہ تینوں میں ایک ہی کام ہوتا ہے. بس اس میں کیا بنیادی فرق ہے، خود نوشت جو ہے وہ جنم سے پہلے، یعنی کہ ولادت سے پہلے سے لے کے اور مرنے کے بعد تک کی لکھی جاتی ہے. سوانح میں کیا ہوتا ہے، جنم کے بعد سے لے کے اور مرتو کے
آس پاس یا وفات کے آس پاس تک لکھی جاتی ہے۔ خاکے میں کیا ہوتا ہے کہ زندگی کا کوئی ایک حصہ یا زندگی کی کوئی ایک واقعہ اس کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ ان سے کیا ہوتا ہے، بہت مختصر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس آتا ہے انشائیہ، جس کو ہم لوگ ذہن کی آزاد ترنگ کہتے ہیں، انشائیہ۔ اسی کے بعد ایک آتا ہے سفر نامہ، جس کو ہم لوگ کامیابی کی کنجی کہتے ہیں، دا کی آف سکسیس۔ اگر کسی صنف کو کہا گیا ہے تو وہ ہوتا ہے ہمارا۔ ایک بچہ پوچھ رہا ہے سر سوانح خود نوشت کیا ہوتے ہیں؟ بتاؤں گا بیٹا، ابھی آپ اسے جو ہے صرف سمجھ لیں۔ خود نوشت ہوتی ہے آٹو بایوگرافی، ٹھیک ہے، اگر آپ کو تھوڑا سا دقت ہو رہی ہے، آٹو بایوگرافی، اور سوانح ہوتی ہیں بایوگرافی، ٹھیک ہے، آٹو بایوگرافی اور بایوگرافی۔ فار ایگزامپل خود نوشت، جیسے ہم لوگ بات کریں، آپ نے پڑھی ہوگی اردو کی جو سب سے مشہور خود نوشت ہے وہ ہے اس آباد خرابے میں، اس آباد خرابے میں۔ یہ اختر الایمان کی خود نوشت ہے، جو کب لکھی گئی ہے، 1996 میں، اور یہ رسالے میں شائع ہوئی تھی قسطوار، جس کا نام تھا سوگات۔ تو یہ اس آباد خرابے میں خود اختر الایمان نے لکھی ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنی آتم کتھا اپنی قلم سے لکھی ہے۔ اسی کے بعد سوانح، آپ کو پتا ہوگا یادگار غالب۔ یادگار غالب کیا ہے؟ سوانح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لکھی ہے کس نے؟ الطاف حسین حالی نے۔ کب لکھی ہے؟ 1897 میں لکھی ہے۔ تو یہ والی کتاب حالی نے لکھی ہے غالب کی، تو یہ حالی دوسرے ہو گئے، تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں سوانح، ٹھیک ہے۔ ہاں، سوانح وہ جو دوسرا لکھے، خود نوشت وہ جو خود لکھے۔ اس میں خود آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اپنی کہانی خود لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی ہماری سوانح اور خود نوشت کی۔ ابھی میں صرف ان کا آپ کو تعارف کرا رہا ہوں، میں ان کے اوپر پورا کمپلیٹ کلاس لوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ ٹھیک، چلیے، تو سفر نامہ ہو گیا۔ اس کے بعد آتے ہیں ہمارے خطوط نگاری، ٹھیک ہے۔ خطوط نگاری یا مکتوب نگاری بات ایک ہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں رپوتاز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ رپوتاز کے علاوہ ہمیں ڈائری دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی اصناف لکھوائی ہے میں نے، یہ سارے کی سارے کیا ہیں؟ غیر افسانوی نثر ہے۔ یہ جو ہماری افسانوی نثر ہے، یہ ہمیں کیا کرنی ہے؟ سمجھنی ہوتی ہے۔ اور جبکہ یہ غیر افسانوی نثر جو ہے وہ ہمیں کیا ہوتی ہے؟ رٹنی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی چیز سمجھنے والی نہیں ہوتی، ساری کی ساری آپ کو کیا کرنی ہے؟ رٹنی ہے۔ مضمون بیٹا انشائیہ کو ہی کہا جاتا ہے، مضمون انشائیہ کو ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ سے پوچھ لیا جائے گا کہ بتائیے پہلا رپوتاز کون سا ہے، تو یہ چیز سمجھنے والی نہیں ہے، یہ چیز آپ کو رٹنے والی ہے۔ تو آپ کو پتا ہوگا اردو کا جو پہلا رپوتاز ہے وہ کیا ہے؟ پودے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سے پوچھ لیا جائے اردو کا پہلا خطوط کس نے لکھا، یا اردو کے خطوط کا بانی کون ہے، تو آپ کو پتا ہوگا وہ ہے اود ہندی۔ کس کا ہے یہ غالب کا لکھا ہوا ہے خطوط۔ اسی کے علاوہ آپ سے پوچھ لیا جائے سفر نامہ، آپ کو پتا ہوگا کہ سفر نامہ اردو کا پہلا کون سا ہے، کس نے لکھا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے؟ بالکل عجائبات فرنگ ہے، جسے یوسف خان کمبل پوش نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے علاوہ خاکہ آ جاتا ہے، مرزا فرت اللہ بیگ کا ہے۔ سوانح خود نوشت میں نے آپ کو بتایا۔ انشائیہ میں اختلاف ہے، کوئی امید کی خوشی بتاتا ہے، کوئی گزرا ہوا زمانہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ ہے۔ تو یہ ساری چیز کیا ہے؟ رٹنے والی ہیں۔ اور جبکہ یہ ساری داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، یہ سمجھنے والی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کیا ہوتی ہے؟ کہانی ہوتی ہے، اور کہانی کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سمجھتے ہیں۔ جب ہم بچپن میں تھے، یا آپ جب بچپن میں تھے، تو آپ کی دادی، نانی،
या और लोग क्या करते थे, जब आप छुट्टियों में उनके घर जाया करते थे तो वो आपको क्या सुनाया करती थी? कहानियां सुनाया करती थी। और कहानी भी कैसी? शहजादे की, कि तेरे लिए एक शहजादा आएगा, तेरे लिए एक परी आएगी, तेरे लिए एक हूर आएगी। ठीक है। तो इस तरीके से अगर तू खाना खाएगा तो अच्छे से सोएगी, सजरेगी, सबरेगी। तो इस तरह से क्या होता है, कहानी आता है। हाँ अंजार, अफसाने को भी मजमून कहा जाता था, दोनों को ही मजमून कहा जाता था, अफसाने को भी और इंशाइया को भी। हाँ, इंशाइया का एक दूसरा रूप है तंजो मज़ा। ठीक है, उसे ही हम लोग इंशाइया ही कहते हैं। तो इस तरीके से जो नस्र की शुरुआत होती है वो इन्हीं से होती है, शहजादे से, परी से, हूर से, देवी से, देवता से। ठीक है। ये सारे जो चीजें हैं ये हमारी किस में होती थी, कहानी में। तो बस उसी कहानी को जो तवील होती थी उसे ही हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, दास्तान। ठीक है। आपने देखा होगा कि कदीम जमाने में कोई इंटरटेनमेंट के सोर्स तो थे नहीं, तो सब क्या करते थे, शाम को अपने काम से फारिग होने के बाद जब शाम का वक्त हो जाता था तो गांव में एक चौपाल होती थी। चौपाल कह सकते हैं या एक कोई पेड़ वगैरह कह सकते हैं जिसे हम लोग दरख्त कहते हैं। तो उसी के नीचे लोग जमा हो जाते थे और दिन भर की थकान को मिटाने के लिए क्या करते थे, दास्तान कहा करते थे। और राजा महाराजा भी जो है वो अपने दरबार में दास्तान गो को जो है वो रखते थे, ताकि उसके दरबार की क्या रहे, इज्जत बनी रहे। तो इसीलिए ये दास्तान का जो है वो दौर शुरू हुआ। और जैसे जैसे वक्त बदलता गया वैसे वैसे अदब भी क्या हुआ, बदलता रहा। आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि जैसे वक्त बदलता है वैसे ही क्या होता है, अदब बदलता है। इसलिए आपने तरक्की पसंद तहरीक का एक नारा है, अदब बराए जिंदगी। तो वो जो अदब है वो जिंदगी के बदलने का ही क्या है, एक इज्जाए है, एक जुज है। तो इसीलिए जब हम लोग शुरू करते हैं तो हम लोग दास्तान को ही शुरू करते हैं। और दास्तान ही उर्दू नस्र की सबसे कदीम सिन्फ है, कदीम सिन्फ है। उर्दू नस्र की सबसे कदीम सिन्फ है क्या, दास्तान। अब ऐसा नहीं है कि दास्तान पहले नहीं लिखी जाती थी, दास्तान पहले भी लिखी जाती थी। लेकिन जब इसका मुकाबला हम लोग शायरी से करते हैं तो शायरी सबसे पहले आती है। दुनिया का कोई सा भी अदब हो, पहले शायरी ही आती है, उसके बाद क्या आता है, दास्तान आती है। इसे आप लोग ऐसे समझिए जैसे कोई फिल्म आनी होती है तो फिल्म जो है वो बाद में आती है, पहले उसके क्या आते हैं, गाने आते हैं, यानी कि उसके नगमे आते हैं, उसके सॉन्ग आते हैं, ताकि फिल्म क्या हो जाए, मशहूर हो जाए। तो ठीक उसी तरीके से उर्दू अदब में पहले शायरी आती है, उसके बाद दास्तान आती है। क्या आती है, उसके बाद दास्तान आती है। तो शायरी जो है वो बहुत कदीम जमाने में है, आपको पता होगा। शायरी में जब हम लोग पढ़ते हैं तो अमीर खुसरो को पढ़ते हैं, जो किसके शागिर्द थे, निजामुद्दीन औलिया के शागिर्द थे। और जब हम लोग दास्तान को पढ़ते हैं तो दास्तान हमें देखने को मिलती है कहाँ पर, मुल्ला वजी के दौर में। ठीक है। जो किसके दरबार का शायर था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबार का शायर था। वालेकुम अस्सलाम, गुलाम अली। तो ये क्या हुआ, शायरी हम लोग कवर कर चुके हैं और मुल्ला असदुल्ला वजी पढ़नी है। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अमीर खुसरो के हवाले से और निजामुद्दीन औलिया के हवाले से। आपको पता है ये जो हमारी जबान है जिसको हम लोग उर्दू के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग शीरी जबान बोलते हैं। यस और नो, इतनी बात पता है। शीरी का मतलब होता है मीठी जबान। तो इसे मीठी जबान क्यों बोलते हैं, इसे मीठी जबान क्यों बोलते हैं?
میٹھی زبان، اس میں یہ جو میٹھی شیریں کی صفت ہے، یعنی کہ اس کی جو خصوصیت ہے میٹھی زبان کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تبھی یہ تو پتا ہوگا نا کہ امیر خسرو کس کے شاگرد تھے؟ مشترکہ زبان نہیں، تہذیب و تمدن کا معیار بعد میں قائم ہو۔ تہذیب اور تمدن پہلے بھی یہاں کے لوگوں میں تھا، ٹھیک ہے؟ پہلے بھی آپ لوگ پڑھتے تھے، ایسے تھوڑی کہ آپ پہلے نہیں پڑھتے تھے، پہلے بھی پڑھتے تھے، لیکن بس ادب بدلا تو آپ لوگ آن لائن آ گئے، آن لائن آ گئے تو آپ کو ایک خاکسار ملا۔ اب پتہ نہیں یہ خاکسار آپ کو منزل تک پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا، آپ بھی کنفیوز ہو گئے ہوں گے کہ یہ خاکسار پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کبھی صبح میں کلاس لیتا ہے، کبھی شام میں لیتا ہے، کبھی اس آئی ڈی پہ لیتا ہے، کبھی اس آئی ڈی پہ لیتا ہے، اس نے ہی جینا دشوار کر دیا ہے ہمارا، سمجھ میں ہی نہیں آتا، کرے تو کرے گا، بولے تو بولے گا۔ اچھے خاصے رات کو کلاس لے رہے تھے، صبح صبح اٹھا دیتا ہے، نہ خود کھاتا ہے نہ ہمیں کھانے دیتا ہے، نہ خود کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، نہ خود سوؤں گا نہ آپ لوگوں کو سونے دوں گا۔ عاقب خان کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہاں۔ اصل میں یہ ہے کہ آپ کا ایگزام نزدیک آ گیا ہے، بمشکل آج 13 ہی تاریخ ہے، اور 13 کو ہی آپ کے ایگزام شروع ہو رہے ہیں، اور ان کا سلیبس زیادہ بڑا نہیں ہے، ان کا سلیبس بہت کم ہوتا ہے جو آپ کی پہلے کلاس ہو رہی تھی۔ چلو شاعری کا ٹاپک تو پھر بھی تھوڑا میچ کر رہا تھا، باقی نہیں کر رہے تھے، اور پھر اس والے بیچ میں میری کلاسز اب کم ہوا کریں گی، کیونکہ نثر کو جو کوئی اور دوسرے سر پڑھائیں گے، آئی مین میڈم پڑھائیں گے، تو پھر آپ کہتے سر ہمیں تو آپ سے پڑھنا ہے، مگر چلو انہیں اپنے پرانے والے ٹائم پر لے آتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ تمام بچوں کا شکریہ تہہ دل سے کہ آپ لوگوں نے ٹائم کے لیے کسی نے بھی شکایت نہیں کی۔ میں تھوڑا پریشان تھا کہ بچے شکایت کریں گے، پر پھر بھی آپ کے اندر وہ تہذیب دکھی ہمیں کہ جو اساتذہ نے کہہ دیا اس پہ ہی لبیک ہونا ہماری کیا ہے، پہلی پرائیورٹی ہے۔ بہت بڑھیا، چلیے پھر، تو یہ میٹھی زبان کیوں کہتے ہیں؟ تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ نظام الدین اولیاء اپنے بیٹھے تھے کمرے میں، اور ان کے شاگرد آئے امیر خسرو، تو کہا جاتا ہے کہ یہ کسی کا کلام سن کے آئے تو اس میں کیا تھا، بہت میٹھی ایک تاثیر ان کو نظر آئی امیر خسرو کو۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب کسی اسٹوڈینٹ کو یا جب کسی شاگرد کو اپنے اندر کیا دکھتا ہے، کوئی کمی دکھتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو اپنے استاد کی طرف کو رخ کرتا ہے۔ تو امیر خسرو نے بھی ایسے ہی کہا کہ استاد محترم، اس کے کلام میں اتنی شیری ہے، اتنی مٹھاس ہے، میرے کلام میں کیوں نہیں؟ یا جب بھی میں آگے شعر کہوں یا جب بھی میں آگے کوئی کلام کہوں تو اس میں ایک میٹھی تاثیر ضرور نظر آئے۔ نظام الدین اولیاء سے دریافت کیا کس نے؟ امیر خسرو نے۔ اب استاد تو استاد ہوتا ہے، تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ جائیے، چارپائی ہے یا وہ جو جائیے بستر ہے، اس کے سرہانے میں یا اس کے پاس شکر رکھی ہوئی ہے، جسے ہم لوگ آج کے زمانے میں کیا کہتے ہیں؟ چینی کہتے ہیں، اس زمانے میں شکر کہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اٹھا کر لے آئیے، تو امیر خسرو فرما بردار تھے، وہ گئے، وہ چارپائی یا بستر کے پاس سے وہ شکر اٹھا کر لے کر آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اسے کھاؤ اور پھر کلام لکھو، اور باہر جتنے بھی لوگ ہیں سب میں بانٹ دو۔ تو امیر خسرو نے پہلے خود کھائی، پھر سب کو جو ہے وہ جتنی بھی تھی وہ سب کو کھلا دی۔
اور तब से ही हमारी जबान क्या हो गई, मीठी जबान हो गई। इसीलिए हम लोग उर्दू शायर जब पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उर्दू में जो पहला शायर है या उर्दू गजल का जो पहला शायर है वो हम लोग किसको मानते हैं, अमीर खुसरो को ही मानते हैं। और वहीं से शुरू होती है हमारी ये मिठास। ये जो मिठास है ये निजामुद्दीन औलिया के जरिए खिलाई गई अमीर खुसरो को मिठास है। जो मीठी चीज थी उसी की तासीर जो है वो आज भी कहाँ है, उर्दू जबान में कायम है। और आपको पता है कि जब अल्लाह के वली या अल्लाह के बुजुर्ग जब कोई बात कहते हैं तो उसमें जो है वो बहुत लंबे वक्त के लिए क्या होती है, उस बात पर अमल किया जाता है। तो यही वजह है कि अमीर खुसरो की वजह से ये कह सकते हैं निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि के कहने पर जो उन्होंने वो शक्कर खाई और उससे जब जबान मीठी हो गई और जब मीठे कलाम निकले तो वही चीज जो है वो हमारे उर्दू अदब में कायम हुई। और तभी से लेके आज तक और आने वाले वक्त तक हमारी जबान इसी तरीके से क्या रहेगी, मीठी और शीरी जबान रहे। तो इसलिए अमीर खुसरो ने मीठे कलाम ये कह सकते हैं शीरी जबान का इस्तेमाल किया और ये जबान जो है वो क्या हो गई, शीरी हो गई, जिसमें उनके शागिर्द निजामुद्दीन औलिया का क्या है, हाथ था। और इस वजह से हम लोग उर्दू को शीरी जबान बोलते हैं। ये शायरी में है। तो इस तरीके से हमारी जबान क्या हुई, शीरी। चलिए फिर वापस आ जाते हैं हम लोग दास्तान पे। तो दास्तान जो है वो सबसे कदीम सिन्फ है। कदीम का मतलब होता है बहुत पुराना। तो पहले वक्त था तो लोगों के पास बहुत लंबी लंबी क्या थी, दास्तानें थी। अब दास्तान जो है, अदब जो है वो वक्त के साथ बदला। लेकिन इस दास्तान को जो हम लोग अदब के लिहाज से देखते हैं, क्योंकि अदब भी जो है वो अदब वही होता है जो क्या हो, लिखा हुआ हो। तो कहानियां तो पहले से ही हैं, कदीम जमाने से ही हैं। लेकिन जब ये दास्तान अदब में आई, यानी कि जब हम लोगों ने इसको लिखना शुरू किया, तब इसे जो है वो हमने पढ़ना शुरू किया। और दास्तान जब हमारी शुरू हुई, वो शुरू हुई 17वीं सदी में, जब ये अदब बनी। पहले भी लिखी जाती थी, पहले भी सुनाई जाती थी, लेकिन जब ये मुकम्मल तौर पे अदब के साथ इसका ताल्लुक हुआ, तब ये हुई 17वीं सदी में। और आपको पता है उर्दू में जो सबसे पहली दास्तान है वो 1635 हिजरी है, 1045। कौन सी, सबरस, जो किसकी है, मुल्ला असदुल्ला वजी की है। ये हमारी क्या है, उर्दू की पहली दास्तान। लेकिन इस दास्तान को जब हम लोग अदब के साथ तारीफ में उतारते हैं, तारीफ का मतलब होता है जब हम लोग इसे डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं, तब इसको जो है वो हमें पढ़ना लाजमी हो जाता है। और जब हम लोग इसकी तारीफ करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं कि दास्तान उस तवील, दास्तान उस तवील और मुसलसल। मुसलसल का मतलब होता है लगातार, यानी कि कंटिन्यू। जैसे आप लोगों की क्लास कंटिन्यू चल रही है। दास्तान उस तवील और मुसलसल किस्से को कहते हैं, मुसलसल किस्से को कहते हैं जिसमें जिसमें हुस्न इश्क, जिसमें हुस्न इश्क का बयान, जिसमें हुस्न इश्क का बयान, कोमा रज्म बज्म। रज्म माने होता है जिसमें जंग का बयान हो, और बज्म कहते हैं जिसमें इश्क का बयान हो। रज्म बज्म, रज्म बज्म के कारनामे, रज्म बज्म के कारनामे माफूकुल फितरत। माफूकुल फितरत, ये लफ्ज आप लोग याद रख लीजिएगा, माफूकुल फितरत। दास्तान उस तवील और मुसलसल किस्से को कहते हैं जिसमें हुस्न इश्क का बयान, रज्म बज्म के कारनामे माफूकुल फितरत, माफूकुल फितरत अनासिर के साथ
माफूक फितरत अनासिर के साथ बयान किए जाते हैं या बयान किया गया हो, बयान किए जाते हो, उसे हम लोग दास्तान कहते हैं। उसे हम लोग दास्तान कहते हैं। दास्तान उस तवील और मुसलसल किस्से को कहते हैं जिसमें हुस्न व इश्क का बयान, रज़्म व बज़्म के कारनामे माफूकुल फितरत अनासिर के साथ बयान किए जाते हों। ये हुई हमारी क्या दास्तान। अब बयान जो किया जाता है वो ऐसे ही बयान नहीं किया जाता, उसके लिए क्या होते हैं, जैसे हमारे पास छत होती है तो छत पर एकदम कूद कर नहीं जाया जाता, बल्कि उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, स्टेयर्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि जीने की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से इस चीज को बयान करने के लिए हमें क्या जरूरी होता है, इज्जाए तरकीबी। और दास्तान के जो इज्जाए तरकीबी हैं वो कितने हैं, वो हैं 6। क्या है, 6। अब ये 6 आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। आप लोग जब दास्तान को देखते हैं तो दास्तान में भी 6 ही आपको हर्फ दिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आपको याद इस तरीके से हो जाएगा कि दास्तान में हर्फ कितने हैं, 6। तो दास्तान के इज्जाए तरकीबी कितने हैं, 6। जिसमें से सबसे पहला आता है उसकी तवील, या कह सकते हैं हम तवालत। तवालत का मतलब होता है लेंथी। दास्तान जो है वो क्या होती है, बहुत लंबी होती है। इसके बाद उसका प्लॉट जो 200 गज का बचा के रख रखा है कि मिर्जा कैफ को, अंजार को दहेज में मिलेगा, है नहीं, यही तो होता है प्लॉट का मतलब। कि नेहा की शादी होगी, नेहा के अब्बा ने जो है ना बचा के रख रखा है कि इसकी शादी करेंगे किसी सरकारी आदमी से या सरकारी लड़के से, और तब जो है उसे गिफ्ट में देंगे। दहेज नहीं देंगे, गिफ्ट देंगे, क्योंकि दहेज लेना तो बहुत बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। प्लॉट सब में होता है। देखो अंजार का है, चुप चुप मुस्कुरा रहा है, इसे पता है मुझे तो मिलेगा ही, मैं तो बहुत होशियार बच्चा हूँ, मैं तो क्लास का सबसे टॉपर बच्चा हूँ, मुझे नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। यही तो पूछते हैं। हाँ जी, कहाँ तक पढ़े हो, जी मैं वहां तक पढ़ा हूँ। कितना कमाते हो, इतना कमाता हूँ। ठीक है, आज चाहिए 200 गज का प्लॉट आपको, और ये हमारी खूबसूरत सी बेटी भी आपकी। जा, सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। प्लॉट का मकसद पता है आप लोगों को क्या होता है? वैसे तो अदब के लिहाज से कह रहा हूँ, वैसे तो ये 200 गज का अलग हो गया। अदब के लिहाज से प्लॉट पता किसे कहते हैं आप लोग? देख रहे हो विनोद, आपके ऊपर लड़कियां हंस रही हैं। अंजार ले ही लेना बेटा 200 गज का, नहीं तो फिर 52 गज का दामन तुझे संभालना पड़ जाएगा भारी। प्लॉट ड्रामे का अहम किरदार है, नहीं बेटा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि प्लॉट होता क्या है। आपने देखा होगा जब कोई फिल्म बनती है, ठीक है, जब कोई फिल्म बनती है तो ऐसे नहीं बनती फिल्म। फिल्म में जो है वो सीन होते हैं, पहला सीन, दूसरा सीन, चौथा सीन, पांचवा सीन और छठा सीन। तो उसको बनाने से पहले उसके फिल्म जो है वो क्या कर लिए जाते हैं, सेट कर लिए जाते हैं कि ये पहला सीन आएगा, ये दूसरा आएगा, ये तीसरा आएगा, ये चौथा आएगा, ये पांचवा आएगा।
لیکن جب وہ اسے شوٹ کرتے ہیں تو شوٹ کرنے میں اسے وہ ترتیب سے شوٹ نہیں کرتے. اٹ مینس پہلے وہ تیسرا کر لیں گے، اس کے بعد پہلا کر لیں گے، یا پھر وہ پانچواں کر لیں گے. لیکن اسے پھر وہ ترتیب دیتے ہیں صحیح طریقے سے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب جو پلاٹ ہوتا ہے، پلاٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے ترتیب دینا. ٹھیک ہے، داستان کو ترتیب دینا. اب ایسے تو ہے نہیں کہ وہ ترتیب دیتے وقت آپ کو جو داستان کا آخری حصہ ہے وہ آپ کو پہلے سنا دے اور جو پہلے کا ہے وہ بعد میں سنا دے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو داستان جو ہے وہ ترتیب سے سنائے جاتے ہیں. پلاٹ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی نثر میں پلاٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو ترتیب دی جاتی ہے الگ الگ طریقے سے. جیسے شاعری میں پلاٹ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ترتیب کی ضرورت نہیں پڑتی، جو ان سا شعر جہاں پہ چاہو وہاں پہ فٹ کر دو. لیکن نثر میں ایسا نہیں ہوتا. نثر میں آپ کو پلاٹ رکھنا ہی ضروری ہے. تو اسی لیے ہم لوگ اسے کہتے ہیں پلاٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کہانی کو یا کسی بھی قصے کو ترتیب دینا کا مطلب ہوتا ہے پلاٹ. جب بھی آپ کو ہم لوگ اردو ادب میں بات کریں گے پلاٹ کی تو اس کا مطلب ہوتا ہے ترتیب دینا، اور سبھی جگہ کیا ہوتا ہے؟ ترتیب دیا جاتا ہے. اب اس ترتیب کو نبھاتا کون ہے؟ وہ نبھاتا ہے کردار. بھائی ترتیب دے دیا کہ یہاں پہ یہ سین ہے، تو اس کو نبھانے کے لیے کیا چاہیے؟ ہمیں کردار چاہیے. اب کردار کیسے ہو؟ کیونکہ پہلے جو ہے وہ کلپنا میں زندگی جی جاتی تھی. اٹ مینس امیجنری ورڈ میں شہزادہ، شہزادی، پری، دیوی، دیوتا، گھوڑے اڑنے والے. تو مطلب ایک ایسی چیز جو دماغ سے اوپر ہوتی ہے، یعنی کہ جس میں آپ کو دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو وہ ہوتی ہے ہمارے کیا؟ کردار جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مافوق الفطرت. اٹ مینس اگر ہم لوگ اسے بولیں تو وہ ہوتے ہیں جن یا بھوت وغیرہ، یا دیوی دیوتا بھی ہو سکتے ہیں، راجا مہاراجا بھی ہو سکتے ہیں. کہ ایک راجا دیکھا تھا میں نے جو 22.5 فٹ کا تھا. حالانکہ 22.5 فٹ کا انسان پہلے ہوا ہوتا ہوگا، لیکن اس دنیا میں تو ہم نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. آپ لوگ بولتے ہیں کہ ایک آدمی ہم نے اتنا چھوٹا سا دیکھا. آپ کہتے ہیں نا کہ اژدہے کو اس نے مار دیا، داستان میں ہم لوگ پڑھتے ہیں اس نے بکری بنا دیا، ہرن بنا دیا. تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے مافوق الفطرت ہیں. اور یہی جو ہے وہ کیا بناتے ہیں؟ داستان کو کیا بناتے ہیں؟ سب سے اہم اور سب سے دلچسپ بناتے ہیں. اور داستان میں جو سب سے اہم اجزائے ترکیبی ہے وہ ہمارا ہے مافوق الفطرت. داستان میں جو سب سے اہم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے مافوق الفطرت. ٹھیک ہے. اسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں مافوق الفطرت کا ریئلٹی سے، ریئلٹی یعنی کہ سچائی یا حقیقت سے کوئی لینا دینا بالکل نہیں ہوتا. یہ صرف اور صرف ایک امیجنری ورڈ میں جو ہے وہ ہوتا ہے. تو مافوق الفطرت جو ہے وہ داستان کا سب سے اہم اجزائے ترکیبی. اور جب ہم لوگ اس کو امیج کرتے ہیں، یعنی کہ جب ہم اس کی کلپنا کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی کیا جاتی ہے؟ منظر نگاری بھی جو ہے وہ ہمیں اچھے سے کیا کرنی ہوتی ہے؟ بتانی ہوتی ہے. جیسے کوئی راکشس آیا تو ایسے ہی تھوڑی کہتے ہیں کہ راکشس زمین پر آیا. نہیں، ہم کہتے ہیں کہ راکشس جو ہے وہ آسمان سے اڑتا ہوا زمین پر اترا. تو ہمارے دماغ میں ایک دم سے یہ امیج بن جائے گی کہ اس کے پر ہوں گے اور وہ جو ہے وہ اڑتا ہوا آیا ہوگا. تو یہ ہوتا ہے ہمارا منظر. اب منظر کو بھی ایسے نہیں کہ آپ لوگ کیسے ہی دکھا دیں، اس کے لیے ایک ضروری ہوتی ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں آرٹ، جسے ہم لوگ کہتے ہیں فن. اردو میں کہتے ہیں اسلوب نگاری. ہندی میں اس کا مطلب ہوتا ہے ایک طریقے سے شیلی. ٹھیک ہے. جیسے بہت سارے ٹیچرز کیا کرتے ہیں کہ آپ کو پی ڈی ایف سے پڑھاتے ہیں کہ سامنے بورڈ پہ پی ڈی ایف ہوگی، وہ لائن بائی لائن کیا کریں گے؟ اسے ایکسپلین کریں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے. یہ ایک اسلوب ہے، یہ ایک میتھڈ ہے. میرا کیا ہے؟ میں لائن بائی لائن نہیں پڑھاتا ہوں. میرے لیے بورڈ کا ہونا ضروری ہے. حالانکہ نوٹس جو آپ کو ملتے ہیں وہ آپ کو لائن بائی لائن ہی ملیں گے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ اسلوب ہے، یہ میری شیلی ہے پڑھانے کی. تو اسی طریقے سے
ہر داستان گو کو داستان بیان کرنے کا کیا ہے، اپنے اندر ایک ہنر ہوتا ہے، اپنے اندر ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے. تو یہ شیلی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ کیا ہوگا، 6 اجزائے ترکیبی ہوگی، جس میں آپ کو یاد رکھنا ہے صرف اور صرف مافوق الفطرت. ٹھیک. اب یہ داستان ہوگی. اب اسلوب ہے. تو الگ الگ طریقے کے لوگوں کے اسلوب تھے، یعنی کہ الگ الگ اس کو کیا کرتے تھے، ایکسپلین کرتے تھے. تو اسی لیے جو داستان کی اقسام ہے وہ بھی لکھ لیجیے گا. داستان کی اقسام. تو داستان کی اقسام ہے کتنی، 4. کتنی؟ داستان جو ہے وہ 4 ادوار میں تقسیم ہے، یا اس کے جو اقسام ہے وہ کتنے ہیں، 4 ہیں. جس میں پہلی داستان کون سی آتی ہے، یا پہلی قسم کی داستان کون سی آتی ہے، وہ لکھ لیجیے گا. پہلی اقسام لکھ لیجیے گا. پہلی اقسام وہ ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اردو جو ہے وہ براہ راست کس سے تعلق ہے اردو کا. ہم نے ہند آریائی میں پڑھا تھا یا ہند یوروپی میں پڑھا تھا. ایک بچے نے کل سوال کیا تھا، سر ہند آریائی اور ہند یوروپی یا ہند ایرانی ایک ہی ہیں؟ ہاں بیٹا، یہ تینوں نام ایک ہی ہیں. ہند آریائی بھی ایک ہی نام ہے، ہند یوروپی بھی ایک نام ہے. تو اردو کا جو تعلق ہے وہ براہ راست کس زبان سے ہے؟ ہند آریائی بیٹا خاندان ہے، زبان نہیں ہے. ہند آریائی خاندان ہے، زبان نہیں ہے. وہ خاندان ہے ہند آریائی. کھڑی بولی تو بولی ہے، میں زبان کہہ رہا ہوں. اور کھڑی بولی تو بعد میں آئی ہیں، کیسی بات کر رہے ہو آپ. ترکی تو لفظ ہے، اس کا تعلق تو. اور میں نے پڑھایا ہے آپ کو باقاعدہ کہ اردو کا تعلق براہ راست سنسکرت زبان سے ہے. پڑھا ہے نا. بھائی اردو جو نکلی ہے وہ براہ راست کہاں سے آئی ہے، سنسکرت سے تو آئی ہے. سنسکرت ہوئی، پھر پراکرت ہوئی، پھر ابھرنش ہوئی، پھر وہ سور سینی ابھرنش ہوئی. ایک بچہ کہہ رہا سر آپشن میں دونوں آ جائے، ہند آریائی اور ہند ایرانی، پھر تو ہند آریائی لگانا ہے. ہند آریائی لگانا. اصل میں جو ایران کے لوگ تھے اور جو ہند کے لوگ تھے، جیسے آپ نے سنا ہے نا کہ ہند ایرانی، تو یہ ہند ایرانی جو ہے وہ ایک دوسرے کے کلچر کو کیا کرتے تھے، پروموٹ کرتے تھے. تو بعد میں وہ چل کے ہند ایرانی، بعد میں چل کے کیا بن گئی، ہند آریائی بن گئی یا ہند یوروپی بن گئی. تو اردو کا جو تعلق ہے وہ براہ راست سنسکرت سے ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے جو زبان پہلے آئی تو پہلے ہی کوئی داستان ضرور ہوگی جو سنسکرت میں ہوگی. تو پہلی قسم کی داستان وہ ہے جو سنسکرت سے، یا جو سنسکرت میں لکھی گئی، یا جو سنسکرت سے کیا رکھتی ہیں، تعلق رکھتی ہے. جیسے سنگھاسن. سنگھاسن یہ کیا ہے، یہ سنسکرت میں کہانی ہے. اسی کے علاوہ بیتال. بیتال پچیسی. بیتال پچیسی وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اردو میں ترجمہ ہوئی ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ سارے کے سارے سنسکرت زبان سے اردو میں آئی ہے، یا یہ پہلے سنسکرت میں لکھی گئی. اس کے علاوہ جو دوسری قسم کی داستان ہے یا دوسری اقسام ہے داستان کی، وہ ہے دوسری داستان میں جو ہم لوگ بات کرتے ہیں جو عربی اور فارسی میں لکھی گئی ہو. وہ داستان جو عربی اور فارسی میں لکھی گئی. غلام علی پوچھ رہے ہیں سر یہ گوتم بدھ اور مہاویر سوامی جب اپنے مذہب کا پرچار کرتے تھے تو وہ کس زبان میں اپنے مذہب کے، وہ بیٹا پراکرت میں کرتے تھے. کیونکہ جب سنسکرت زبان کے اصول طے کر دیے گئے جو ہم لوگ اشٹادھیائے میں پڑھتے ہیں یا پاننی میں پڑھتے ہیں، تو اس پہ پابندی لگا دی کہ جو نچلے طبقے کا لوگ ہے
یا نچلے طبقے کی عوام ہے، ان کو یہ بولنے کی آزادی نہیں ہے یا ان کو یہ بولنے کی پرمیشن نہیں ہے. تو اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ ایک ویوستھا قائم کی گئی جسے ہم لوگ ورن ویوستھا کہتے ہیں، جس میں جو ہے وہ شودر کا کیا ہوتا تھا، شوشن ہوتا تھا، یعنی کہ ان کے ساتھ غلط کام کیا جاتا تھا، انہیں جو ہے وہ اس طرح کی آزادی نہیں فراہم تھی. تو اسی لیے انہوں نے کیا کیا، اپنی ایک نئی زبان بنائی، اور اس نئی زبان کو ہم نے دیا پراکرت، جو کہاں سے ملی انہیں؟ خدا کی طرف سے، یعنی کہ قدرت سے. ٹھیک ہے. پالی بیٹا زبان نہیں ہے، پالی جو ہے وہ رسم الخط ہے. ٹھیک ہے. پراکرت کیا ہے؟ زبان ہے، اور پالی جو ہے وہ رسم الخط ہے. جب کوئی زبان ادب میں آتی ہے تو اس کا نام الگ ہو جاتا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں پالی، پالی ادب میں آئی ہے. پراکرت کو جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تب وہ کیا کہلائی؟ تب وہ پالی کہلائی. پالی کا مطلب ہوتا ہے جب اس کا لٹریچر لکھا گیا. جیسے ابھی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ میں نے لکھ رکھا ہے دوسری اقسام عربی اور فارسی. یہ کیا ہے؟ یہ اردو ہے. ٹھیک ہے. یہ زبان اردو ہے، لیکن اس کا جو رسم الخط ہے، یعنی کہ اس کی جو لپی ہے، وہ اردو نہیں ہے. اسے ہم لوگ رسم الخط کہتے ہیں. ایک سوال آتا بھی ہے کہ اردو کا رسم الخط کیا ہے؟ تو اردو کا رسم الخط ہے خط نستعلیق. تو وہ کیا ہے؟ وہ لپی میں آتا ہے. لپی کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی چیز لکھی گئی ہو، اسے لپی کہتے ہیں. جیسے ہم لوگ، ہماری ماتر بھاشا یعنی کہ مدر ٹنگ کیا ہے؟ ہندی ہے. لیکن یہ جو میں نے ہندی لکھا ہوا ہے، یہ ہندی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ دیوناگری ہے. یہ کیا ہے؟ دیوناگری، یعنی کہ لپی الگ ہے. اسی طریقے سے انگلش میں بھی آتا ہے. انگلش زبان ہے، لیکن جب ہم لوگ اس کا رسم الخط پڑھتے ہیں یا اس کی لپی پڑھتے ہیں تو وہ ہماری ہو جاتی ہے کیا؟ رومن ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اردو کی مماثلت جو رکھتی ہے، 60% کا حصہ پنجابی کا ہے، تو زبان پنجابی ہے. لیکن جب ہم لوگ اس کے رسم الخط کی بات کرتے ہیں تو اس کی ہو جاتی ہے گرو مکھی. کیا ہو جاتی ہے؟ گرو مکھی. تو یہ کیا ہے؟ رسم الخط الگ ہوتا ہے. رسم الخط ہمیشہ اس میں ہوگا، لپی میں ہوگا، یعنی کہ جب کوئی چیز لکھی ہوئی ہوگی. بولنے میں رسم الخط نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں. تو دوسری جو اقسام آئی ہمارے سامنے، وہ تھی ہماری خالص عربی کی اور فارسی کی. جیسے الف لیلا. ٹھیک ہے. جیسے الف لیلا کا. اس کے بعد تیسری اقسام داستان کی. تیسری اقسام جو ہندوستان میں لکھی گئی، ہندوستان میں لکھی گئی، لیکن ان کی زبان فارسی یا عربی تھی. جو پہلے تھی وہ عربی میں لکھی گئی، لیکن کچھ کہانیاں یا کچھ داستان ہندوستان میں لکھی گئی جن کی زبان کیا تھی؟ فارسی اور عربی تھی. جیسے قصہ چہا درویش. قصہ چہا درویش، آپ کو پتا ہے یہ امیر خسرو کی داستان ہے، قصہ چہا درویش، لیکن یہ کیا ہے؟ فارسی میں ہے. اسی کے علاوہ داستان امیر حمزہ. داستان امیر حمزہ. اس کے علاوہ طلسم ہوش روبا. یہ ساری کے سارے کیا ہیں؟ فارسی میں لکھی گئی ہیں، لیکن یہ ہندوستان میں لکھی گئی. اور اس کے بعد آتی ہے لاسٹ، جسے ہم لوگ کہتے ہیں چوتھی اقسام داستان کی، جو کس میں لکھی گئی ہے؟ خالص اردو میں لکھی گئی ہے. جو خالص اردو میں لکھی گئی ہے. جیسے فسانہ عجائب. فسانہ عجائب. اس کے علاوہ رانی کیتکی کی کہانی اور بھی دیگر ہیں. ہاں، باغ و بہار بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ 4 اقسام ہے داستان کی. تو اب ہمیں نہ تو سنسکرت کی پڑھنی، نہ ہی عربی پڑھنی، اور نہ ہی فارسی پڑھنی. ہمیں پڑھنی ہے کیا؟
सिर्फ और सिर्फ उर्दू की। तो इसीलिए आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, दास्तान उर्दू, दास्तान। और दास्तान की शुरुआत कहाँ से होती है? 17वीं सदी में। और लिखता कौन है? मुल्ला असदुल्ला वजी लिखता है, मुल्ला असदुल्ला वजी, जिनकी पैदाइश होती है 1566 में, यानी कि 1566 में। कहाँ पर? गोलकुंडा में, गोलकुंडा में, जो कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और वफात कब होती है? 1659, 1669 में। कहाँ पर? हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। 1566 में मुल्ला असदुल्ला वजी की पैदाइश होती है और वफात होती है 1659 में, गोलकुंडा में। जब मुल्ला असदुल्ला वजी की पैदाइश होती है तब पूछा जाता है कि कुतुब शाही खानदान में कौन बादशाह था? तो आंसर हो जाएगा इब्राहिम कुतुब शाह। इब्राहिम कुतुब शाह के जमाने में क्या हुए? मुल्ला असदुल्ला वजी पैदा हुए। और मुल्ला असदुल्ला वजी ने अपने पूरे कार्यकाल में या अपनी पूरी हालात जिंदगी में 4 बादशाहों का दौर देखा है, जिसमें पहले आते हैं इब्राहिम कुतुब शाह। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिनका दरबारी शायर कौन था? मुल्ला असदुल्ला वजी। और इन्होंने ही इनको किसका खिताब दिया था? मलिक शुरा का खिताब दिया था। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मुल्ला असदुल्ला वजी को मलिक शुरा का खिताब किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। इसके बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद इनका भतीजा या इनका दामाद, जिसका नाम था मोहम्मद कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह। और इसके बाद चौथा नंबर आया अब्दुल्ला कुतुब शाह का, अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो ये 4 बादशाहों का दौर देखा है किसने? मुल्ला असदुल्ला वजी ने। इसमें इब्राहिम कुतुब शाह के जमाने में पैदाइश हुई। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के जमाने में इन्होंने क्या की? शायरी की और उनके दरबारी शायर बने। इसके बाद मोहम्मद कुतुब शाह और अब्दुल्ला कुतुब शाह। और जो दास्तान लिखी गई वो किसकी फरमाइश पर लिखी? वो लिखी इनकी फरमाइश पर, लास्ट अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर क्या लिखी? दास्तान लिखी, जिसका नाम था सबरस। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर कौन सी लिखी? मसनवी लिखी, जिसको हम लोग पढ़ते हैं क्या? कुतुब मुस्तरी, कुतुब मुस्तरी। तो दोनों ही किसकी फरमाइश पर लिखी है? बादशाहों की फरमाइश पर लिखी है। कुतुब मुस्तरी मोहम्मद कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी है, और दास्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी है। और दास्तान का आप लोग जो है वो नाम बखूबी जानते हैं, आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। उसको हम लोग कहते हैं दास्तान सबरस, जो कब लिखी गई? 1635 हिजरी। जरूर याद रख लीजिएगा, भूलिएगा मत, 1045। और यही क्या है? उर्दू की सबसे कदीम दास्तान है। कदीम दास्तान के साथ साथ ये क्या है? उर्दू की पहली तमसीली दास्तान भी है। तमसील का मतलब होता है मिसाल के तौर पर समझाई जाने वाली चीज, या मिसाल के तौर पर समझाया जाने वाला कोई किस्सा, उसे हम लोग कहते हैं तमसीली दास्तान, या मिसाली दास्तान भी कह सकते हैं। ठीक। अभी इस दास्तान में क्या है? ये दास्तान कहानी के एतबार से क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो हम लोग बात करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास बस इतनी ही। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। अदरवाइज आज की क्लास बस इतनी ही।
बोलिए बेटा अंजार। ठीक है बेटा, दोबारा ले लेंगे। और बताइए, कल ले लें? बताओ, कल ले लें? सुबह 8 बजे? कल क्लास मिस कर दें? तुमने बड़ी चिंता करी। कह गए कबीर दास, कल करे सो आज कर। तो अगर आपकी ये मर्जी है तो कल ही ले लेते हैं। हाँ, फिर कल क्लास नहीं होगी, ये तो रूल है बेटा। टेस्ट होगा तो क्लास नहीं होगी। कल टेस्ट ले लेते हैं, क्लास को रहने देते हैं। नहीं, अब 9 बजे नहीं होगी आपकी, बस सुबह 8 बजे ही होगी। वहां पे तो अभी शायरी शुरू हुई है, शायरी चलेगी अभी तो वहां पे। कसीदा, मसनवी, मरसिया चलेगा वहाँ। कितने बच्चे कह रहे हैं कल टेस्ट ले लिया जाए नज़म का दोबारा? फिर कल क्लास नहीं होगी, टेस्ट ही लोगे फिर मैं। 3 बच्चों का वोट आया अभी तो। चौथा, गुलाम अली। फिर ये मत कहना कि सर आपने क्लास नहीं ली। क्लास नहीं लूंगा फिर मैं, जब टेस्ट लूंगा तो। नज़म का टेस्ट ले लूंगा मैं। ठीक है फिर, वोट ज्यादा आ गए हैं तो कल नज़म का टेस्ट दोबारा लिया जाएगा। ठीक है, आपके टॉपिक से। ठीक है, ओके। चलिए फिर कल टेस्ट लेते हैं आप लोगों का। क्लास परसों करेंगे।